اگر کسی بھی شہری کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جائے گا، اس کو ٹی وی ہاؤسز پہنچایا جائے گا اور انٹیگریٹی آف دی جرنلسٹ کمپرومائز ہو جائے گی، تو جو صحافی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، جو ٹی وی ہاؤسز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ آج جو اہم کیس تھا، بہت اہم، وہ مسنگ پرسنز والا کیس تھا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو گورنمنٹ آف پاکستان بھی پٹیشنر تھی، ان آرڈرز کے اگینسٹ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کر دیا تھا ان کو انہوں نے واپس لے لیا، ویئر ایز ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اعتزاز احسن صاحب بھی پٹیشنر تھے، اور ان کی پٹیشن کے اوپر آرگومنٹس ہوئے ہیں، اور کل 11:30 بجے دوبارہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ آج کے حوالے سے جو سب سے اہم امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس میں اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس بھی کر دیے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ اس کو ہم جلدی سے جلدی نمٹائیں گے۔ اور جو اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس پہ بہترین قسم کا انشاءاللہ فیصلہ دیں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جو کہ کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان ہیں، تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ مسنگ پرسنز ایک بہت اہم ایک ہمارے ملک کی بدنما داغ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ریموو ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی جرم ہے یا کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے تو اس کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے، اور اگر کسی بھی کوئی بھی ایجنسی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا کوئی بھی پولیس یا ایف سی یا آئی ایس آئی کسی کو بھی اٹھا لیتی ہے، وہ غیر قانونی ہوگا انٹر اینڈ انلیس اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف مقدمہ چلانا چاہیے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو۔ اور آج بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو بلوچ ہمارے بھائی بہنیں یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کا نام بھی شامل کیا جائے تاکہ ان کے جو گریونسز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جرنلسٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، اور اسپیشلی عمران ریاض کا جو نام ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، اور کچھ مہینوں تک وہ جو غائب رہا اور اس کے بعد واپس آیا تو ذمہ دار کون ہیں۔ اسی طرح جو سیاستدانوں کو اٹھایا گیا، جس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو ٹی وی ہاؤسز میں پہنچایا گیا اور ان سے پارٹی زبردستی چھڑوائی گئی، تو وہ بینگ شہری اور سٹیزنز آف پاکستان کے ان کے بھی حقوق ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے تاکہ وہ اس کو دیکھے، غور و خوض کرے، اور وہ جن کے ساتھ جو انوالومنٹ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کا تعین کرے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈنگ کی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے جو بیوروکریٹس مسنگ تھے، جس میں اعظم خان جس کو 34 دن اغوا کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، اسی طرح محمد بھٹی کو اٹھایا گیا اور کئی لوگ ہیں، ہم نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ، اور اس کے علاوہ جو انفورس جو ڈسپیرنس ہے اس کا جو انکوائری کمیشن بنا ہوا ہے ان کو بھی ہم نے پارٹی بنایا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ ان کی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زائد لوگ وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں کے حوالے سے ان کے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ٹریس نہیں ہو پائے۔ ان کی کیا رپورٹس آتی ہیں وہ بھی وہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انشاءاللہ اس اہم ترین ایشو پہ بہترین ججمنٹ بھی دے گی، جو کہ آلریڈی 2012 میں بھی یہ ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، بٹ ان کنٹینیوٹی آف دیٹ جو آج لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کا مداوع ہونا چاہیے، ان کو باہر واپس آنا چاہیے، ان کو اپنی فیملیز کو ملنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے متی اللہ جان کا حوالہ نہیں دیا، تو سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو خود وہاں پر اہلیہ سماج ان کے گھر گئے تھے، تو کیا وہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران ریاض یا باقی ساتھیوں کے گھر بھی گئے؟ بہرحال مجھے تو یہ نہیں پتا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان متی اللہ جان کے گھر گئے تھے، اور اگر باقی عمران ریاض گھر گئے یا نہیں گئے، میرے نالج میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں ایک بات کی میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ اکراس دی بورڈ جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن ان سب کو کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا،
کون رسپانسبل ہیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف جو بھی ایک ایویڈنس آتی ہے پروسیڈ کیا جائے، لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ ہم نے لائیو ایشوز ڈسکس کیے ہیں جو پچھلے 2023 کے تھے۔ باقی جو کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو اگر اٹھایا گیا، اس کو بعد میں عدالت کے حکم پہ رہا ہوئی یا وہ از خود واپس آ گئے، تو اس کے بارے میں بھی ایویڈنس کریٹ ہونی چاہیے، ایویڈنس لانی چاہیے۔ وہ کمیشن اس پہ پوری اپنی تحقیقات کرے، اس پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف صاحب کا جناب کی طرف سے ذکر ہوا، نہ سپریم کورٹ نے اس کا ذکر کیا، حالانکہ ارشد شریف کا کیس چونکہ آلریڈی، اس لیے ہم نے ذکر نہیں کیا، آلریڈی ان کا کیس سپریم کورٹ میں سو موٹو کیس کی صورت میں پینڈنگ ہے، تو لہٰذا ان کا چونکہ اس کیس میں اور وہ مسنگ پرسن میں نہیں ہے، ان کی شہادت ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ چونکہ ان کا الگ سے انڈیپینڈنٹ کیس ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹلی رکھا ہے، اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کے بھی ٹرائل ہو رہے ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو 9 مئی والے واقعے میں ملوث تھے، بحیثیت پارٹی آپ نے تحقیقات کی ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ تھے بھی یا نہیں، یا بالکل ہی ان کو ناحق اٹھایا گیا؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اب یہ الگ چیپٹر ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے خلاف ہیں، ہم سویلینز کا ٹرائل سویلینز کی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ وہ جو کرمنل کورٹس آف لا پروسیڈ کر رہی ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو قانون کے مطابق وہاں پیش کریں، اگر آپ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو ان کو بری کر دیا جائے، اور میجورٹی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اگر آپ زور زبردستی سے کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے کے کسی کو سزا دیں گے تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ چونکہ اب یہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دی سپریم کورٹ، ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی کے مطابق وہ فیصلہ دے گی جس میں سویلینز کا ٹرائل آئین کے مطابق، ان کے بنیادی حقوق کے مطابق ان کا ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ آج یہ تاثر ملا ہے کہ سیاستدانوں کا کیس اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا جو اصل مسنگ پرسن سے، تو کیا تیاری نہیں تھی یا آپ خود کا کیس لے کے گئے؟ دیکھیں سیاستدان ہو یا غیر سیاستدان ہو، وہ ایک شہری ہے اس ملک کا۔ اگر کسی بھی شہری کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جائے گا، اس کو ٹی وی ہاؤسز پہنچایا جائے گا اور انٹیگریٹی آف دی جرنلسٹ کمپرومائز ہو جائے گی، تو جو صحافی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، جو ٹی وی ہاؤسز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم عدالت سے صرف اتنا رجوع کرنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جب کمیشن بنے تو ہر اس آسپیکٹ کو دیکھا جائے کہ اگر کسی ایک شخص کو، کوئی بھی شہری ہے، اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے، اگر اس کو اغوا کیا گیا اور اگر اغوا کے بعد اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو مجبور کیا گیا وہ پارٹی چھوڑے، تو وہ بھی مسنگ پرسن میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ کہنا چونکہ یہ سیاستدان ہے یا پولیٹیکل ورکر ہے یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، تو محض اس لیے کہ اس کے اوپر جرم جو ہے یا اس کے اوپر زیادتی جو ہے یا اس کے اوپر جو ظلم ہے وہ قابل قبول ہے، میرا خیال ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ شعیب صاحب، عمران ریاض صاحب نے یہ کہا کہ اگر عدالت مجھے طلب کرے، بلائے، تو میں وہاں پر سچ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ یہ دن کہاں بیتے، کس نے اغوا کیا، کیا ہوا۔ تو کیا آپ عدالت کو تجویز کریں گے کہ ان کی اس آفر کو قبول کرتے ہوئے ان کو طلب کیا جائے، تاکہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور اس معاملے میں اس پہ ہم عمران ریاض، آج تو میں نے کہا ہے کہ آپ ان کو طلب کریں جن کو کر سکتے ہیں، ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے عدالت سے، لیکن اب عمران ریاض صاحب پہ بات کرنی پڑے گی کہ آج کے حالات میں وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو یا بیان دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آئیں گے تو یہ تو بڑے آنر کی بات ہوگی ہمارے لیے بھی، اور عدالت بھی ان کی بات ضرور سنے گی کہ کن حالات میں۔ لیکن دیکھیں عدالت کے پاس ہماری جو ہے فیکچول کانٹروورسی شاید ریزالو کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اس لیے ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن مانگ رہے ہیں جو ان ساری چیزوں کو طے کرے۔ تھینک یو۔